وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ہم تیری رحمت سے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ دی ہوئی تیری توفیق ہے تو پڑھتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے، موقع نہیں ملتا، معذوری ہے، مصروفیات بڑی ہیں، تجارت ہے، معاملات بڑے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں تمہیں جھکنا تھا اس نے بلایا ہی نہیں ہے، اس نے موقع دیا ہی نہیں ہے، اس نے قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ میری بارگاہ میں آ کے 5 وقت کی باتیں کو اس کی شادی کو جھکا سکے۔ جو شادی پہ نہ بلائے اس کی شادی پہ جایا نہیں جاتا۔ آپ نہیں جا سکتے بھائی اس کی شادی پہ، ہزاروں لوگ آئے ہیں نا، آپ کو تو نہیں بلایا نا اس شادی صاحب خانہ نے، شادی والے نے، جس کی شادی ہے اس کے والد نے آپ کو نہیں سندیشہ بھیجا، آپ کو کارڈ نہیں آیا تو آپ نہیں جا سکتے، بھلے آپ کا گھر شادی ہال کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو بھلے آپ کا گھر مسجد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جب اس نے نہیں بلایا تو جا سکتے نہیں۔ یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اگر ملی ہوئی ہے تو شکر کرنا چاہیے۔ مالک دنیا تیرے بندوں سے بھری ہوئی تھی، پورے بندوں میں سے جو چند بندے تیرے مخصوص تھے، تیری بارگاہ میں جھکنا جن کا تجھے منظور تھا، ان میں میرا نام بھی شامل کر لیا ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اسی کی رحمت سے ہمیشہ امید اور یقین کا دامن وابستہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ جملہ بھی بڑا ڈاٹا ہے۔ عذاب پتہ ہے نا کتنا کہ سخت عذاب، اللہ کی عذاب، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بڑی ڈھیل دیتا ہے، بڑی رخصت دیتا ہے، بڑی لمبی چھٹی دیتا ہے، لیکن جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، فرمایا قرآن کے اندر بطش ربک لشدید، بڑی سخت اس کی جکڑ ہے، اس کا شکنجا بڑا ٹائٹ ہے جب وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں ساری بتائیں، اور ہم نماز کی حالت میں رب سے یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں، نخشا عذابک، تجھ سے ڈرتے ہیں، یہ دعائیں خود تجھ سے ڈرتے ہیں، یہ وعدہ بھی کر لیا، لیکن جو ہی مسجد سے باہر آئے تو ہم نے سوچا شاید خدا اندر نماز کے اندر تک تھا، مسجد کے اندر تک تھا، باہر جو مرضی کرو ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ وہ مشتاق یوسفی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑا پیارا اور بڑا معنی خیز، مختصر لفظ ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، یہاں بھی کہتے ہیں مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگلا جو جملہ اس نے لکھا نا وہ بڑا معنی خیز ہے، وہ کہتا ہے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، یقین نہ آئے تو خالی مسجدیں دیکھیں۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان خدا سے بھی نہیں ڈرتا، یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، کہ موت کا خوف بھی اس کے دل میں نہیں ہے، اسے پتہ ہے میں نے مرنا ہے۔ بھائی دنیا میں خدا کے منکر موجود ہیں، خدا کو نہ ماننے والے دستیاب ہیں، رسولوں کو نہ ماننے والے موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا اٹل حقیقت ہے، پتہ ہے، کفن پر شک ہے، موت برحق ہے، کفن ملے گا کہ نہیں اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن موت بحثت برحق ہے، پتہ ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، میزان عمل لگنا ہے، حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمارے پرواہ نہیں ہے، اتنے لاپرواہ اتنے بے پرواہ ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، یقین نہ آئے تو خالی مسجد نہیں، خدا سے بھی نہیں ڈرتا، جبکہ ادھر وعدہ کیا کر رہا ہے نماز کے اندر، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی سفیان نے بڑا کلام کیا، حضرت مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن نا اپنے ایک ہاتھ میں چند پھول اٹھائے ہوئے تھے، پھول، اور دوسرے ہاتھ میں نا کوئی انگارے کسی چیز پہ رکھ کے اٹھائے ہوئے، تو دیکھنے والوں نے پوچھا بھائی صاحبہ یہ کیا فلسفہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کہ میں یہ پھول ہے نا یہ جنت ہے، مثال پیش کی، یہ جنت ہے، اور یہ جو انگارے ہیں نا یہ جہنم ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس جنت کو جہنم کے اوپر ڈھیل دوں، نہ جنت باقی رہے نہ جہنم باقی رہے۔ پوچھا ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ فرمانے لگی میں یہ چاہتی ہوں جو بھی خدا کی عبادت کرے نہ جنت کے لالچ میں کرے نہ جہنم کے ڈر سے کرے، بلکہ خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ جب یہ مقام بندے کو مل جاتا ہے، یہ درجہ بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، باقی جنت کے دروازے کھلنے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، انہیں اللہ پرواز کی طاقت عطا کرے گا، یہ اڑ کے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آگے سنیے، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ،
بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ بعض اوقات نا بندہ اپنی زبان سے کچھ اعتراف کر دیتا ہے، اپنی زبان سے، کیا کسی اور کو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ واحد وہ اٹیک اپنے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بندہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں کہتا ہے کہ تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ گویا یہ پیچھے جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل اور ونثنی ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک نعبد نصلی، یہ ساری جو صفات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پوری طرح سے ادا نہ کرنے والا شخص اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کا عذاب مل کے رہے گا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں یہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ہر رات ہر نماز میں، اور اس نماز پہ بڑا مان کرتا ہوں، بڑا فخر ہے مجھے اور بڑا پکا نمازی ہوں، کیا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان پر میں پورا بھی اترتا ہوں کہ نہیں اترتا؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو پرومس ہیں اور وعدے ہیں، کیا میں ان کو پورا بھی اپنے زندگی کے باقی 23 گھنٹوں میں بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یا فقط وہ نماز تک کے رٹے رٹائے طوطے کی طرح جملے ہیں، بس پڑھ دیے ادا کر دیے، ہو گئے، بس اللہ فیصلہ، اللہ فیصلہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، جھوٹ فراڈ، دو نمبری، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان، اللہ کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہیں، وہ کیا ہم پورے بھی کر رہے ہیں یا فقط یہ بس ہم زبان سے ادائیگی ہے، فقط کھوکھلے نعرے ہیں، یا اس کے اندر عمل کی بھی خوشبو موجود ہے یا نہیں؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی نورانیت، عمل کا فیضان اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک تو آج بعد نماز جمعہ رتالہ موڑ جبر سے دربار چوک جبر تک دفاع رضا ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فلسطین ہمارا ہے کہ عنوان سے آپ تمام احباب کو ابھی نماز جمعہ کے بعد رتالہ موڑ جبر پہنچنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 مئی بروز اتوار دن 11 بجے سالانہ عرس پاک روک ڈیری پلینا کے اندر منعقد ہو رہا ہے عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوگا۔ سید نعمان صدیق شاہ صاحب اسلام آباد والے ان کا خصوصی خطاب ہوگا، ان کو ملت کے نامور ثنا خان بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب کو اس میں شرکت کی بھی دعوت دی جاتی ہے 4 مئی بروز اتوار دن 11 بجے۔ اس کے علاوہ پچھلے سے گزشتہ جمعہ کو ہم نے یہاں پہ جو اسرائیلی پروڈکٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس پہ آپ تمام دوستوں نے اس میں لبیک کہا، حمایت کی۔ تو آج جو ہے پچھلے جمعہ میں بزی تھا، مصروفیت تھی تھوڑی، تو آج پھر اس میں جو ہماری اپنی مارکیٹ ہے اور ہمارے جو میں اپنے گاؤں سے شروع کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے جہاں تک آپ کی فیملی کا اپروچ ہے وہاں سے شروع کیجیے۔ تو جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ عملی طور پہ ہم نے کرنا ہے، اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ تو آج جو ہے جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پہ عملی طور پہ اپنی مارکیٹ میں جو دوستوں کو دکاندار یہاں پہ موجود ہیں ان کو ہم نے جو ہدایات اور انسٹرکشن گزارشات کی تھی ان پہ عمل کیا جائے گا۔ آپ بھی ضرور اس جہاد کے اندر حصہ لیجیے، یہ بہت بڑا جہاد ہے اور ہمارے اوپر اتنا ہی جہاد ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اس کار خیر میں ضرور شامل ہو کر اپنے ان نہتے مظلوم بے گناہ جو فلسطینی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے یہ ضروری اقدام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توفیق اللہ سنت اللہ۔